ہاں تو اس کے علاوہ یہ جو ایک میں واقعہ میں نے خود پڑھا ہے، یہ حیات القلوب کے اندر ہے کہ جب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کا جب پیدا ہوئے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے جو ہے وہ دودھ مبارک تھا، تو وہ جو ہے نا نہیں چل رہا، تو جناب ابو طالب نے اپنی وہ میل چھاتی سے وہ حضور کو لگایا تو ان کے اندر سے ہاں دودھ آیا. تو اس کے ہاں بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ کیا اشکال کیا ہے؟ مشکل کیا ہے اس میں؟ اس میں اشکال وہ اس میں اشغال ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تو حضور کی جو ہے نا وہ توہین ہو رہی ہے کہ جناب ابو طالب کا وہ جو ہے نا وہ دودھ نوش فرما رہے ہیں. جی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کتاب کافی میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ اصول وسلم من الکافی. ہاں کافی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی ہے تو کوئی دودھ دینے والا ان کو نہیں ملتا تھا، ان کو کوئی عورت دودھ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بچہ جو تھا بڑا ٹھیک بے ہے. قرار تھا. ہاں بچہ بے قرار تھا. میں اس کو حدیث آپ کو دکھاؤں صلی اللہ علیہ ٹھیک. وآلہ وسلم. ہاں وہ حدیث. اچھا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تو اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کو اپنے گود میں لیا تھا. تو بچہ جو ہوتا ہے اس کو اس کے منہ میں جو بھی آپ ڈال دیں وہ چوسنا شروع کر دیتا ہے. تو اس نے ہاں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی چھاتی مبارک تھی، اس کو اپنے سینے میں لیا، تو اللہ کے حکم سے وہاں سے دودھ جاری ہو گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیا اس کی جو ہے شکم مبارک اس سے سیر ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوا؟ ٹھیک ہے. آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ تو وہ حدیث میں آپ کو دکھاؤں یہاں پر. بھلے پھر اس کا جب تک وہ آئی نا وہ عورت حلیمہ سعدیہ جب ملی تو پھر وہ ان کے پاس چلے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ روایت یہ ہے کتاب اصول کافی میں جز نمبر 1 میں، یہ ہے صفحہ نمبر 448 میں حدیث نمبر 27. وہ حدیث یہ ہے. حدیث آپ کی خدمت میں جو ہے عرض کریں، وہ حدیث یہ ہے. اچھا ایک منٹ میں آپ کی خدمت میں صفحہ نمبر 448 میں یہ ہے حدیث نمبر 27. وہ جس حدیث کی بات آپ کر رہے ہیں. اچھا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی چھاتی سے انہوں نے دودھ پیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مرد کے سینے سے بھی دودھ جاری ہو سکتا ہے، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے ویکیپیڈیا میں ایک میڈیکل انٹری ہے، یہ ہے اگر آپ دیکھیں نا گلیکٹوریا کے عنوان سے، یہ اس کے اسپیلنگ ہے، وہاں پہ آپ کو مل جائے. اس کو میل لیکٹیشن بھی بولتے ہیں، میل لیکٹیشن. ہاں تو مرد کے سینے سے دودھ جاری ہونا، اور یہ کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ مرد کے سینے سے بھی جاری ہو جائے. ملاحظہ فرمائیے کہ یہ کتاب ہے مرآت الجنان وعبرۃ الیقظان فی معرفت ما یعتبر من حوادث الزمان، الجزء الرابع. اچھا یافی صاحب کی کتاب ہے، بہت مشہور معروف کتاب ہے، علماء کے حالات پر ہیں. دارالکتب العلمیہ میں سنہ 1997 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 200 میں یہاں پہ ذکر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ابو محمد عبداللہ الدلاوی ایک صاحب کرامت عالم ہیں، ان کے متعلق انہوں نے نقل کیا. وہ فی السنۃ المذکورہ، کہ اسی سال میں وفات ہو گئی ہے صاحب الیمن شیخ القراءات، قراءات کے بہت بڑے عالم اور یمن کے عالم، ومعدن البرکات، برکات کے معدن، یا صاحب الیمن، یا یمن بولتے ہیں، برکت کو بولتے ہیں، صاحب یمن، صاحب خوبیوں کا صاحب. مقرع حرم اللہ تعالی، جو مکہ مبارکہ میں، مکہ مشرفہ میں کیا تھا، یہ وہاں پہ قراءت قرآن کے یہ شیخ تھے، استاد تھے. وہ محقق قراءت کتاب اللہ عز وجل، اور کتاب اللہ کے یہ محقق تھے. الشیخ الکبیر السید الشہیر ابو محمد عبداللہ المعروف بالدلاوی. اچھا کان من ذوی الکرامات العدیدات والمناقب الحمیدات، یہ صاحب کرامات عالم تھے اور ان کے مناقب بہت زیادہ ہیں. یقال انه ممن سمع رد السلام من سید الانام علیہ وعلى آلہ افضل الصلاة والسلام.
کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک سے ان پہ کو جواب سلام آیا تھا. انہوں نے سلام دیا تھا تو سب لوگوں نے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک سے ان کو جواب سلام آیا تھا. اتنے بڑے عالم تھے اور اتنے متقی تھے. وَرَأَيْتُ يَطُوفُ فِي ضُحَى كُلَّ يَوْمٍ أُسْبُوعًا بَعْدَ فِرَاغِ الطَّلَبَةِ مِنَ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ. میں نے دیکھا تھا، ان سے ملاقات میری ہوئی تھی، اور یہ ہر روز بلی چاشت کے قریب، ظہر کے قریب، ظہر سے پہلے جب درس قرآن سے فارغ ہوتے تھے تو یہ 7 دفعہ طواف کرتے تھے کعبہ کے. وَكَانَ قَدْ انْحَنَى انْحِنَاءً كَثِيرًا، اور ان کی کمر بالکل جھک گئی تھی. فَإِذَا جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ زَالَ ذَلِكَ الْإِنْحِنَاءُ وَقَبَّلَهُ. لیکن کمر ان کی بالکل جھکی ہوئی تھی، لیکن جب یہ حجر الاسود کے قریب پہنچ جاتے نا بوسہ دینے کے لیے تو پھر ان کا کمر بالکل راست ہو جاتا تھا، کمر ان کو بالکل سیدھا ہو جاتا تھا. وَكَانَ يُعَدُّ ذَلِكَ مِنْ کرامات، اور لوگ کہتے تھے ان کی کرامات میں سے یہی ایک کرامت ہے. وَمِنْهَا، اور ان کی کرامات میں سے یہ ہے أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ طِفْلٌ غَابَتْ أُمُّهُ عَنْهُ. ان کے پاس ایک بچہ تھا، اس بچے کی ماں جو ہے کہیں چلی گئی، غائب ہو گئی بچے کی ماں. فَبَكَى، بچہ رونے لگی. فَدَرَّ ثَدْيُهُ بِاللَّبَنِ، تو اس شیخ نے دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے، ماں نہیں ہے، ماں غائب ہو گئی ہے. تو اس نے دیکھا کہ اس کے سینے سے، اس کے اپنی چھاتی سے، اس شیخ کے چھاتی سے دودھ جاری ہو گیا ہے. فَأَرْضَعَ ذَلِكَ الطِّفْلَ حَتَّى سَكَتَ، تو اس نے بچے کو چھاتی سے لگایا تاکہ وہ طفل ساکت ہو جائے. وَلَهُ كَرَامَاتٌ أُخْرَى كَثِيرَةٌ شَهِيرَةٌ، اور کرامات اس کے بہت زیادہ ہیں، دوسرے بھی کرامات ہیں. تو یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی کرامات میں سے ہیں. یہ ملاحظہ فرمائیے، قلادۃ النحر فی وفیات اعیان الدہر، تالیف ابی محمد طیب الہجرانی الحضرمی الشافعی، مجلد نمبر 6، چاپ دار المنہاج، صفحہ سنہ 2008 میں چھپی ہے. یہاں پر عبداللہ الدلاسی کی زندگی ہے. عبداللہ الدلاسی صفحہ نمبر 148 میں. عبداللہ ابن عبد الحق مقرع مکہ وعابدها، یہ بھی مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑے عابد تھے. وَكَأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ طِفْلٌ غَابَتْ أُمُّهُ عَنْهُ فَبَكَى الطِّفْلُ فَدَرَّ ثَدْيُهُ بِاللَّبَنِ وَأَرْضَعَ ذَلِكَ الطِّفْلُ حَتَّى سَكَتَ. اس کے کرامات میں سے یہی ہے کہ ان کے پاس ایک چھوٹا بچہ تھا، بچے کا جو ماں ہے وہ غائب ہو گئی نہیں تھی، تو بچہ رو رہا ہے. تو ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ اس کی چھاتی سے دودھ جاری ہوا ہے، تو اس نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا، تو اس بچے نے پیا وہ دودھ، وہ بچہ، اس کا پیٹ جو ہے سیر ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس میں سے ایک اشکال یہاں پہ لیتے ہیں بعض جماعت عمری کہ شیعوں کے نزدیک حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کی جو ہیں، ان کے کیونکہ ان کی دودھ پیا ہے تو وہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے بھائی ہیں، کیونکہ ان کی رضا ثابت ہو گئی ہے. تو یہ بالکل بکواس بات ہے، کیونکہ صرف عورت کی دودھ رضا میں محرم ہونے کا سبب بنتا ہے. ملاحظہ فرمائیے، کتاب الام محمد ابن ادریس الشافعی جو شوافع کا امام ہے، اس کی کتاب ہے، متوفہ ہیں یہ سنہ 205 میں، یہ سنہ 2001 میں دار البقاء میں چھپی ہے. یہ کتاب الجزء السادس النکاح الرضا، کتاب الرضا. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، کتاب الرضا میں صفحہ نمبر 71 میں قال الشافعی، شافعی نے فرمایا، بلی انما یحرم لبن الآدمیات. آدمیات بولتے ہیں عورتوں کو، کہ عورتوں کی دودھ جو ہے، عورتوں کی دودھ، آدمی نہیں بولا، آدمیات، عورتوں کی دودھ جو ہے وہ صرف اور صرف اسی سے کیا ہوتا ہے، کوئی شخص محرم بن جاتا ہے. اور کیونکہ قرآن نے فرمایا وَأُمُّهَاتُكُمُ اللَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ مائیں جو آپ کو دودھ دیں. اگر کوئی مثلا شخص کسی مرد کا دودھ پیتا ہے، کیونکہ یہ تو سائنٹیفک لحاظ سے ثابت ہے، علماء کے کرامات میں بھی ہے کہ اس کے چھاتی سے دودھ ظاہر ہوا ہے، تو اگر اس سے پیے تو اس سے محرم نہیں بنتا، آپ کا رضائی بھائی نہیں بنتا. پھر صفحہ نمبر 99 میں شافعی فرماتے ہیں الرجل یرضع من ثدیہ، اگر کسی مرد کے چھاتی سے کوئی دودھ پینے، ولا احسب ان ينزل للرجل لبن، وہ کہتا ہے کہ میرے گمان میں یہ تو نہیں ہے کہ کسی مرد کے چھاتی سے دودھ نازل ہو جائے. فإن نزل له لبن فأرضع به مولودة كرهت له نکاح ولدها فإن نكحها لم أفسخه لأن الله، کہتے ہیں کہ اگر کسی مرد کے چھاتی سے دودھ نازل ہو جائے تو اس صورت میں صرف کراہت ہے کہ وہ اس کی بیٹے کے ساتھ شادی کرے، لیکن اگر شادی کرے تو میں اس کو فسخ نہیں کرتا. لأن اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذکر رضاء الوالدات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا رضا ذکر کیا ہے. والوالدات اناث، اور والدات کیا ہیں؟
عورتیں جو ہیں وہ عورتیں جو ہیں مؤنث ہیں، والوالدون غیر الوالدات، اور مرد کا دودھ جو ہے، مرد کا دودھ یہ اس کا سبب نہیں بنتا، حرمت کا سبب نہیں بنتا۔ یہ کتاب ہے روضۃ الطالبین، تالیف یحییٰ بن شرف النووی، جزء سادس، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیز، صفحہ نمبر 419 میں، فی الرضا فی ارکانہ و شروطہ و اما الارکان فی الثلاثہ، رضا کے احکام میں فرماتے ہیں شرط الاول کونہ امرأۃ، رضا کے شرط میں کہ تحریم کا سبب بنے، محرمیت کا سبب بنے، یہ ہے کہ عورت کا دودھ ہو۔ فرمایا ولا يحرم لبن الرجل ایضا علی الصحیح، فرمایا کہ مرد کا جو دودھ ہے وہ سبب تحریم نہیں بنتا۔ اچھا، تو بہرحال یہ ایک کرامت ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا، ایک معجزہ ہے، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اس میں کوئی اس میں کیا اشکال کیا ہے؟ کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ، اور مزید کوئی بات کرو۔